بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کا مکمل تعارف بن جاتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ لوگ عبادت میں مصروف تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح نوجوان بہت خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکائے عبادت میں مصروف تھا۔ اچانک اس خوبصورت نوجوان کا انہماک ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنے پہلو میں ایک آدمی کو گریہ کرتے ہوئے پایا۔ پہلے تو اسے اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کی آہوزاری کا سبب کیا ہے۔ ویسے بھی روتے ہوئے آدمی کی بات کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ چند لمحے غور کے بعد بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بھی اپنے اللہ تعالی کے حضور فریاد کر رہا تھا، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، میرے اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس آدمی کی اس بات کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح کسی کو اتنی زیادہ رقم اور اس انداز میں مانگتے کب دیکھا تھا؟ لیکن وہ آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میرے مالک مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے۔ اس آدمی کی دعا کا انداز دیکھ کر وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور 10,000 درہم اسے بھجوا دیے۔ آئیے اب دوسرا منظر دیکھیں۔ اس کا کردار بھی وہی خوبصورت نوجوان ہے۔ ایک باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ بڑا عجیب منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی بیٹھا تھا۔ غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور دوسرا لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا تھا۔ اس خوبصورت اور حسین نوجوان نے قدم اس غلام کی طرف بڑھا دیے۔ قریب جا کر اس سے کہا، اے غلام، یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے ابھارا ہے؟ غلام مسکرایا اور بولا، مجھے اس بات سے بہت حیا آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ وہ حسین نوجوان یہ بات سن کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس غلام سے کہا، تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وجیح نوجوان اس غلام کے آقا کے پاس گیا اور اس غلام کو اس باغ سمیت خرید لیا جس میں وہ موجود تھا۔ پھر واپس اس غلام کے پاس پہنچا۔ غلام وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا، میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے۔ غلام نے حیرت سے اس وجیح نوجوان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے۔ ان دو مناظر کو آپ نے دیکھا، کیسے لگے آپ کو؟ اب یقیناً آپ کا دل اس حسین اور وجیح نوجوان کا نام جاننے کے لیے بے تاب ہوگا۔ تو سنیے، یہ وہ نوجوان تھے جو بات کرتے تو بہت حسین بات کرتے، خاموش ہوتے تو خاموشی میں بھی دلکشی ہوتی، کسی کو کچھ عنایت کرتے تو خوب عطا کرتے، جواب دیتے تو بہت شاندار جواب دیتے، کسی کے ہم نشین ہوتے تو زندگی کو حسین بنا دیتے، کسی کی جہالت پر بہترین درگزر کرتے۔ یقیناً آپ ان خوبیوں کے حامل انسان کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ ان اوصاف کے مالک وہ ہیں جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے والد بہادری اور فصاحت و بلاغت کے حامل سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ گراں قدر خوبیاں اور اوصاف
उस अजीम नौजवान के हैं जिनका नाम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपका नाम हसन और कुनियत अबू मुहम्मद थी। आपकी ये कुनियत आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, अगरचे मोहम्मद नाम का कोई बेटा आपका न था। हसन आज हम सब के लिए बहुत मारूफ, जाना पहचाना और शायद आम सा नाम है, लेकिन जब उनका नाम रखा गया उस दौर में ऐसे नाम रखने का रिवाज नहीं था। सबको अजीब लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम को सबके दिलों में महबूब बना दिया। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साहिबजादे थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे। आपको ये एजाज हासिल है कि कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। ग़ज़वा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा किराम इस सादत को पाने के लिए पुरउम्मीद और बेचैन थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस दिन के सिवा मैंने अमारत को कभी पसंद नहीं किया। चुनाचे अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरे पास बुलाओ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और झंडा उनको अता हुआ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुरी में यकता थे। आपने जिसे भी मुकाबले के लिए ललकारा उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थी। इंतहाई परहेजगार और मुत्तकी, तबीयत में नफासत और गुफ्तगू में सदाकत के जौहर नुमाया थे। और क्यों न होते, बचपन ही से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हालत में परवान चढ़ी। और सबसे बढ़कर ये कि वो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाईं और रिसालत के इब्तिदाई और कठिन दौर में आपकी मदद और गमखारी की। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फातिमा कायनात की तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जो चीज उसे बेचैन कर दे वो मुझे परेशान करती है और जो उसे तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देती है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने तकवा, नर्म मिजाज और ज़ुहद की वजह से न सिर्फ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज थीं, बल्कि उस मकाम पर फायज हो चुकी थीं कि अल्लाह ताला की बारगाह में भी उन्हें एक कुर्ब खास हासिल था। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलशन में ये फूल सन 3 हिजरी में खिला। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जब पैदा हुए तो रमजान का मुकद्दस महीना था। ये भी कहा जाता है कि आप ग़ज़वा बद्र के तकरीबन 1 साल बाद शाबान 3 हिजरी में पैदा हुए। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु वो अजीम हस्ती और खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनका नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज किया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हसन पैदा हुए
تو मैंने उसका नाम हर्ब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, क्या नाम रखा है तुमने उसका? मैंने कहा, हर्ब। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तो मैंने उसका नाम हर्ब रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए और कहा, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा, हर्ब। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरा बेटा पैदा हुआ, आप तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, तुमने इसका नाम क्या रखा है? मैंने कहा, हर्ब। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम मुहस्सिन है। फिर आपने फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम पर रखे हैं। हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम ये थे, शब्बर, शबीर, मुशब्बिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन रजी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत और उन्स था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में खबर दी कि वो एक खास मकाम और फजीलत वाले होंगे और अल्लाह ताला उनकी वजह से दो जमातों में सुलह कराएगा। अबू बकर बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने के दौरान सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु आए, हत्ता के मिंबर पर चढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये मेरा बेटा सरदार है और यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये फरिश्ता इस रात से पहले कभी नहीं उतरा। उसने अपने रब से खास तौर पर इजाजत तलब की है कि वो मुझ पर सलाम कहे, मुझे बशारत सुनाए कि यकीनन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार और सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के यूं खेलने से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते थे। खेलते वक्त बच्चे जो शरारतें करते हैं, जिस तरह नाज दिखाते हैं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी वैसे ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लुत्फ अंदोज होकर बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा भी करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इशा की नमाज में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सजदे के लिए सर झुकाते तो सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पुश्त पर चढ़ जाते। जब आप सजदे से सर उठाते तो दोनों को शफकत और प्यार से पकड़कर जमीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज की, क्या मैं इन्हें इनकी मां के पास ले जाऊं? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहां तक कि वो दोनों अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा
تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پشت پر تھے۔ میں واپس سجدے میں لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے درمیان آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا، میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اکثر بوسہ دیتے اور اپنے کندھے پر اٹھا لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کی دعوت دی اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ایک خاص معنی رکھتی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خوبرو، حسین اور پروقار انسان تو تھے ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کے دل بے اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے، ان کے دلوں پر غم کا سایہ سا چھا جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ پہلو بپہلو چل رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گردن پر اٹھا لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمصورت ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کے مناظر ہم شروع میں پڑھ ہی چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری میں بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف گاہ میں داخل ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بڑے زاہد تھے، کیوں نہ ہوتے کہ آپ کو بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی۔ ابو الحوراء رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے، یعنی کیا بات یاد ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور سے حسن رضی اللہ عنہ پر کیا حرج تھا؟ یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے آپ سے کہا، کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں تک میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات، رشتے ناتے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور رہا رحمت کا معاملہ تو اللہ نے فرمایا ہے، میں ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کبھی کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کچھ جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ عرض کیا جس پر عمرو رحمت اللہ علیہ راضی نہیں تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلود کر دے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، غنیمت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ حلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا، غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا حلم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گھٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا، مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھے اور جو خرچ کرے اسے قرض خیال کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین یعنی دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو تونگر یعنی خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو۔
तुम आदिल बन जाओगे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगों की हलाकत 3 चीजों में है, तकब्बुर, लालच और हसद। तकब्बुर में हलाकत है। इसी तकब्बुर की वजह से शैतान लानती ठहरा और लालच नफ्स का दुश्मन है। इसी लालच की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। और हसद बुराई का जासूस है। इसी हसद की वजह से काबील ने हाबील को कत्ल किया था। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो की पूरी जिंदगी ऐसे हिकमत भरे अक़वाल की अक्कासी करती है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बहुत बुर्दबार और नर्म मिजाज के मालिक थे। वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों के लिए बहुत हलीम थे। जो अपनी जहालत से उन्हें तकलीफ पहुंचाते थे वो उनसे दरगुजर करते। इसी नरमी और दरगुजर की बिना पर आप लड़ाई झगड़े से गुरेज करते थे। जब रमजानुल मुबारक 40 हिजरी में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को मस्जिद में शहीद कर दिया गया तो लोगों की निगाहें खिलाफत के लिए आपकी तरफ उठी, क्योंकि आपके आदाद व अखलाक काबिले तारीफ थे। आप हमेशा हक पर साबित कदम रहते थे। सखावत और बहादुरी आपकी शान थी। बुर्दबारी और सब्र आपकी पहचान थी। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आपको खलीफा चुनने पर मुत्तफिक हो गए तो लोगों ने आपकी बैत करना शुरू की। तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने आपकी बैत की। आप तकरीबन 7 माह इराक, खुरासान, हिजाज और यमन के इलाकों में खलीफा रहे। उधर मुल्क शाम में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा की बैत की गई। मुआविया रजी अल्लाह अन्हो जानते थे कि सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो सब लोगों से बढ़कर फितना और फसाद को नापसंद करते हैं। चुनाचे उन्होंने खत किताबत के जरिए उनसे राबिता कायम रखा और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाया और उनसे ये वादा किया कि अगर उन्हें यानी मुआविया रजी अल्लाह अन्हो को कोई हादिसा पेश आ गया और सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो जिंदा हुए तो वो खिलाफत की जिम्मेदारी उनके सपुर्द कर देंगे। इसका मतलब यही था कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने अपने बाद खिलाफत सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को देने का वादा कर लिया। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैंने एक राय कायम की है, मैं पसंद करता हूं कि तुम इसमें मेरी पैरवी करो। मैंने कहा, वो राय क्या है? सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, मेरा ख्याल है मैं मदीने का कस्द करूं, यानी मदीने का रुख करूं और वहां क़याम करूं और खिलाफत वाला मुआमला मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के लिए छोड़ दूं, क्योंकि ये फितना तूल पकड़ गया है, खून रेजी भी हो चुकी है और रास्ते भी मुनक़ते हो चुके हैं। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई कि अल्लाह ताला उनकी वजह से मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा खिलाफत के हकदार होने के बावजूद मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के हक में दस्तबरदार हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को आपस की खून रेजी से बचाया जाए। खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद लोगों को इकट्ठा करके हसन रजी अल्लाह अन्हो ने हिकमत व दानाई से भरपूर खिताब फरमाया। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे पहले वालों के जरिए से तुमको हिदायत दी और बाद वालों के जरिए तुम्हारी खूनरेजी बंद कराई। सुनो, दानाइयों में से बेहतरीन दानाई तकवा है और शिकस्तों में सबसे बुरी शिकस्त बदआमाली है। और ये खिलाफत का मुआमला जिसका मेरे और मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के दरमियान इख्तिलाफ था, या तो वो उसके मुझसे ज्यादा हकदार हैं
یا یہ میرا حق ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑا ہے۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تانے بھی دیے، لیکن آپ نے ہر تانے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی صلاح و فلاح کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر مدینہ منورہ میں بسر کر دی۔ وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری رہا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد عہد نامے کے روح سے صوبہ احواز کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس خراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بقیع قبرستان میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ روح بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی تھی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بھلا ایسے کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں۔ آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غذا کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے ہماری خیر و بھلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق کے حمایتی تھے۔ آپ نبوت کی نسل سے ہیں اور حکمت و دانائی کا دودھ پینے والے ہیں، سو آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور پر نعمت جنت کی طرف سدھاریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو
عظیم بنا دے۔